اللہ کا جو لفظ ہے انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو کفار تھے، جو غیر مسلمان تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے بہت پہلے سے عرب کے پاس گاڈ ورڈ کچھ بھی نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ انگلش اس زمانے میں تھی ہی نہیں۔ اس زمانے میں انگلش نہیں تھی تو گاڈ کا ورڈ ہو ہی نہیں سکتا، بھگوان کا ورڈ بھی ان کے پاس نہیں تھا، کیونکہ سنسکرت وہ نہیں بولا کرتے تھے۔ عربی زبان میں عرب قوم کو پیدا کرنے والے کو پکارنے کے لیے سوائے اللہ پکارنے کے کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ دیکھو آپ، عبداللہ۔ عبداللہ کا مطلب اللہ کا نام آ گیا، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت نہیں دی گئی، لیکن اس کے پہلے ہی آپ کے والد کے نام میں اللہ کا نام ہے، عبداللہ، اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ۔ اللہ کا نام پہلے سے مکے میں موجود تھا۔ کعبے کو یہ لوگ بیت اللہ کہتے، اللہ کا گھر کہتے۔ یہ جو تعارف اللہ تعالیٰ کا میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، میں مختصر میں آپ لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم جب اللہ کہہ کر کسی کی عبادت کر رہے ہیں، یہ اللہ کوئی اجنبی نہیں ہے۔ انسان جب سے اس زمین پر قدم رکھا تب سے ہی اللہ ہی کا نام موجود ہے۔ بعد میں انسانوں نے اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کیا اور انہوں نے اپنے مرضی سے دوسرے معبود بنانے شروع کر دیے، جس کا حکم اللہ نے کبھی بھی نہیں دیا تھا۔ جب انسان بگڑ گئے زمین پر، کئی چیزوں کی عبادت پوجا پاٹ کرنے لگے، کبھی جھاڑ کو جو بھگوان بنا لیا، کبھی چوہے کو بنا لیا، کبھی ہاتھی کو بنا لیا، کبھی سانپ کو بنا لیا، کبھی دریا کو بنا دیا، کبھی سمندر کو بنا دیا، کبھی آگ کو بنا دیا، کبھی ہوا کو بنا دیا، کبھی آسمان کو بنا دیا۔ جس چیز سے ڈر ہوئی اس کو بھگوان بنا لیا۔ اللہ نے آخری میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آخری بار انسانوں کی نصیحت کے لیے اس کتاب کو بھیجا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کہا، اس کتاب کے ذریعے ساری انسانیت کو آگاہ کر دیجئے، اے میرے نبی آپ کس مقصد سے بھیجے گئے ہیں۔ وہ جو آیتیں میں نے شروع کی، سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 162 163، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قل، ان سے کہیے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، ان سے کہیے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا للہ رب العالمین، سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ کا مطلب کیا ہوا آپ جانتے ہیں؟ مسلمانوں کو اور انسانوں کو، خاص طور پہ ہم مسلمانوں کو سبق لینا ہے۔ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تو مسلمان ہے تو تیرا جینا، تیرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، تو اللہ کے علاوہ نبی کے لیے بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جس نبی کے نام پر آپ کئی چیزیں کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نبی کے نیک امتیوں کے نام پر 50 چیزیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروا رہے ہیں کہ اے نبی، کہیں بعد میں آپ کی امت کہیں غلو میں جا کر وہ کام نہ کر بیٹھے جو پچھلی امتیں کی تھیں۔ آپ ان کو بتا دیجئے کہ خود آپ اپنی ہر چیز اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ جب وقت کے نبی خود ہر چیز اللہ کے لیے کرتے ہیں تو امت کو نصیحت ہے کہ اے امتیوں، تم جو کچھ کرو گے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہو تو صرف اللہ رب العالمین کے لیے کریں گے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کر سکتے آپ لوگ۔